صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه نفخ آدم. سب سے پہلی چیز جمعۃ المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس حوالے سے تمام فقہ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں مستقل ابواب موجود ہیں جن میں جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مستقل سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے، اور پھر اس میں اللہ نے ایک پورا رکوع اس پر اتارا ہے جس میں جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایام پیش کیے اور مجھ پر بھی یہ دن پیش کیے گئے. فرمایا یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن چنا، اور میں نے اور میرے رب نے میرے لیے جمعۃ المبارک کا دن چنا ہے. ہفتہ یہودیوں کی عبادت کا دن ہے، اتوار عیسائیوں کی عبادت کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کا یہ سارا نظام رب العزت جل شانہ نے 6 دن میں مکمل فرمایا، اور جو 7واں دن تھا وہ اللہ نے انسان کی تخلیق کا، کہ حضرت انسان کو اللہ نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا. بلکہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اے شیطان تجھے کیا ہو گیا، تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے. اور اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ایک ایسا دن ہے کہ فیہ خلق آدم، زمین کے مختلف حصوں سے جناب آدم علیہ السلام کے وجود کو اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دے کر اس کی ترتیب دی تو مختلف علاقوں سے آدم علیہ السلام کا خمیر اور مٹی کو اکٹھا کیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن حضرت انسان کی تخلیق کا دن، اس لیے اس دن سے ہمیں فطری محبت ہونی چاہیے کہ ہماری پیدائش کا دن ہے. بعض لوگ اپنی سالگرہ منایا کرتے ہیں اور لوگوں میں یہ رواج ہوتا ہے، سال کے بعد وہ دن آتا ہے بڑی خوشی کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں اتنی سالگرہ ہے، اتنے سال ہو گئے، اور جناب والا آج میری عمر اتنی ہو گئی. لوگ اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش کو یاد رکھتے ہیں، اسے ریکارڈ کرتے ہیں، اسے محفوظ کرتے ہیں، دستاویزات میں لکھ دیتے ہیں. تو حضرت انسان کو اللہ نے ہر ہفتے میں ایک جمعہ کا دن ایسا دیا کہ جس دن تم اپنی پیدائش اور تخلیق کو یاد رکھا کرو کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہم سب کے ابا ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود عطا کیا، اور اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. جمعۃ المبارک آدم کی تخلیق کا دن، جمعۃ المبارک آدم کی خلافت کا دن، جمعۃ المبارک حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے روح پھونکے جانے کا دن، جمعۃ المبارک فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت انسان آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جناب آدم کے سامنے سر جھکانے کا دن. جمعۃ المبارک انبیاء علیہ السلام کی تاریخوں میں نوح علیہ السلام کی کشتی جب وادی جودی پہ ٹھہری تو جمعہ کا دن، ابراہیم جب آگ کے چیخے سے باہر نکلے تو جمعہ کا دن، یونس جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو جمعۃ المبارک کا دن، حضرت زکریا علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا تو جمعۃ المبارک کا دن،
جناب اسماعیل علیہ السلام کی حضرت خلیل نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو جمعۃ المبارک کا دن، انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے واقعات میں سے جناب یوسف تخت خلافت پر مسند نشین ہوئے تو جمعۃ المبارک کا دن، یعقوب اور یوسف کی جب ملاقات ہوئی تو جمعۃ المبارک کا دن، اس طریقے سے جناب سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا اجتماع کیا تو وہ جمعۃ المبارک کا دن، آپ نے اس عبادت کے اہتمام کی اہمیت بتائی اور پہلے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو وہ دن بھی اسی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کا دن قائم ہوگا تو جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ اتنے بڑے اہم ترین واقعات اس جمعۃ المبارک سے وابستہ ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے انسان کو اس جمعہ کی اہمیت کا پتہ نہیں، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ فرشتے اس دن کو خوشی کا اہتمام کا دن سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ جانور پرندے درندے اور آسمان اور زمین کے درمیان یہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان میں پہاڑ بھی سمندر بھی ان سب میں خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑا بابرکت دن ہے، اور یہ سب کے سب خوف زدہ جمعہ کے دن ہوتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ انسانی تاریخ کا وہ اہم دن ہے۔ اللہ جب کل قیامت قائم کریں گے تو جمعہ کا دن ہوگا، محشر میں انسانوں کا اجتماع ہوگا تو جمعہ کا دن ہوگا، اللہ میزان قائم کریں گے تو جمعہ کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا تو جمعہ کا دن ہوگا، جنتوں کو جنت میں جہنموں کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا تو جمعہ کا دن ہوگا۔ اس دن کی عظمت کی وجہ سے، اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے، اس کی وحشت کی وجہ سے لوگوں پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ انسان اس کی عظمت کو نہیں سمجھتا لیکن ساری مخلوق اس حقیقت کو جانتی ہے کہ یہ بڑا اہم دن ہے۔ وہ اس دن اللہ کے خوف کی وجہ سے ان پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حوالے سے یہ دن اتنی عظمت کا ہے، اتنے شان و شوکت کا ہے، اتنے احترام اور عظمت والا ہے، پھر یہ ساری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ حدیث میں ایک اہم ترین بات آتی ہے کہ قرب قیامت میں جب آدمی قیامت کے دن اللہ جنتوں کو جنت میں بھیجیں گے، جہنم جہنم میں بھیج دیں گے، اس کے بعد اللہ جنتوں سے ایک بات فرمائیں گے کہ جنت کے رہنے والوں مجھ سے کچھ طلب کرو، میں اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہر رات بھی اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے مانگے گا، کھلا رہنے دو، حبس نہیں مرتا کوئی آدمی، اتنی سردی نہیں ہے، راجا کو سردی لگا کپڑا دوں، توجہ فرمائے بھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بابرکت اور عظمت والا دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمام انسانوں کو اکٹھا کر کے فرمائیں گے کہ میں نے اپنی جنت تمہیں دے دی اور اس جنت کی ساری نعمتیں تمہیں مل چکی ہیں، اب تم مجھ سے جو مانگو میں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں انسان کہے گا اے اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، اب کون سی چیز باقی رہی ہے کہ جو ہم آپ سے طلب کریں؟ اللہ فرمائے گا نہیں مانگو میں دینا چاہتا ہوں۔ اب کوئی آدمی ہر آدمی پریشان ہوگا کہ اس وقت کیا مانگے، تو اللہ یوں فرمائیں گے کہ اپنے اپنے علماء کے پاس جاؤ، جن کے پاس جا کر تم شریعت کے مسائل پوچھتے تھے، جن کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، جن کے پاس بیٹھ کر تم دین کی باتیں یاد کرتے تھے، ان سے سوال کرو کہ آج جنت میں اللہ سے کیا چیز مانگیں۔ تو ہم سب اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، اپنے ائمہ کے پاس جائیں گے، جن کے پاس ہم جمعہ ادا کرتے ہیں ان کے پاس جائیں گے، جن بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں ان کے حضور پہنچ کر ہم کہیں گے آج بڑا بابرکت دن ہے، بتائیے اللہ سے کیا مانگے؟ تو اس وقت ہمیں یہ بزرگ کہیں گے کہ آج اللہ نے ساری نعمتیں دے دی ہے، ایک نعمت باقی ہے جو اس وقت آپ اللہ سے طلب کریں۔ کہا جائے گا کہ وہ کون سی نعمت ہے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ساری نعمتیں دی تھی، جنت میں بھی ساری نعمتیں ملی ہیں، لیکن وہ مالک کائنات جو خالق علم جل اثار ہے، پوری کائنات کا قادر مطلق ہے، آج تک ابھی ہم نے اس کا دیدار نہیں کیا، اس کی ذات کے جلووں کو نہیں دیکھا، اس کے حسن و جمال کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا حسن دیکھ کر ہم دیوانے ہو جاتے ہیں، کسی حسین پہ نظر پڑے فریختہ ہو جاتے ہو، خوبصورت چیز سامنے آئے اس کی طرف دل للچا جاتا ہے، ہر حسین چیز پہ نگاہ پڑتی ہے، آدمی پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جو خالق کے حسن ہے، جو مالک کے حسن ہے، جو حسن کا پروردگار رب ہے، وہ کتنا بڑا حسین ہوگا، اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے آج اللہ سے دعا کرو اللہ اپنے دیدار کی دولت عطا کرے،
پوری زندگی تم نے عبادت کی لیکن رب کا دیدار نصیب نہیں ہوا، پھر یہ انسان اللہ کے حضور دعا کریں گے، اے اللہ آج ہمیں اپنے دیدار کی دیر دولت اور نعمت سے مالا مال کر، ہم نے تیرے رکوع کیے، بن دیکھے کیے، تجھے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، جو لوگ راتوں کو اٹھ کر تیرے حضور رویا کرتے تھے، بن دیکھے رویا کرتے تھے، تیری قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر تیری ذات پر اعتماد کیا تھا، تیری قدرت کی باتوں کو سن کر تیری صفات کو مانا تھا، تیرے پیغمبر کی زبان پر یقین کر کے یہ راتوں کو رویا کرتے تھے، تو اس سے طلب کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، تو نے ان کو اپنا دیدار نہیں کرایا۔ اللہ آج جنت کی ساری نعمتیں مل چکی ہیں، ہمیں اپنا سب سے بڑی نعمت یہ عطا کر دے کہ مالک آپ نے اپنا دیدار کرا، ہم دیکھیں کہ تو کتنا حسین رب ہے۔ اللہ جنت میں سب سے بڑی نعمت جو عطا کریں گے وہ اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہاری اس دعا کو قبول کرتا ہوں اور اپنا دیدار دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ اس کے لیے جنت میں حدیث میں آتا ہے ایک میدان ہے، بہت بڑا میدان ہوگا، اس کا نام ہے میدان مزید۔ اس میدان میں پوری انسانیت کو اللہ جمع کریں گے۔ سب سے پہلے ان پر وہاں نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی جن پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھیں گے۔ اس کے پیچھے جو کرسیاں ہوں گی ان پہ صدیقین ہوں گے، پھر اور پیچھے ہوں گی ان میں شہداء ہوں گے، اس سے اور پیچھے ہوں گی جو بقیہ جنتی صالحین نیکوکار اہل اللہ مقربین سارے کے سارے انسان وہاں ہوں گے۔ اور جنت میں جتنی مخلوق جائے گی آدم سے قیامت تک وہ سب کے سب اس میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، وہ اتنا بڑا میدان ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس جنت کے اس میدان کے درمیان میں ایک جگہ خالی ہوگی، یہ کرسی ساری ارد گرد ہوگی، وہاں اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق اپنا عرش اتاریں گے اور اس جگہ پھر اپنا دیدار کرائیں گے۔ ہر آدمی رب کا دیدار وہاں اتنی قریب ہو کر کرے گا جیسے کوئی چیز بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ اللہ اپنے دیدار کی دولت نصیب کریں گے اور اس دیدار کی تو دولت وہاں پر نعمت ملے گی، اس کا حسن اتنا ہوگا، اس میں خوبی ظاہر ہے، رب کا حسن ہے، اس کا عکس جب جنتوں پر پڑے گا تو جنتوں کے حسن میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ہر جنتی کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ پھر دیدار ایک دفعہ نہیں ہوگا بلکہ جس وقت یہ پہلا دیدار اللہ کرائیں گے تو جنت میں یہ وہ وقت ہوگا جیسے ہفتے میں یہاں جمعہ کا وقت آتا ہے۔ پھر رب کہے گا جنتیوں 6-7 دن ہفتے کے ہوتے ہیں، 6 دن تم جنت کی نعمتیں کھاؤ، 7ویں دن جب جمعہ آیا کرے گا تو میں اپنے دیدار کی نعمت عطا کیا کروں گا۔ ہر جمعے اللہ کا دیدار وہاں پر ہوگا، اس لیے جمعہ کا لفظ جمع ہونے سے ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آدم کا خمیر جمع ہوا ہے، جمعہ کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسانوں کو مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ میدان محشر میں جمع ہوں گے، جمعہ کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیدار کے لیے جنت میں ہم سب جمع ہوں گے۔ ایک بات پھر اسی جمعہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آدمی نماز جمعہ کے لیے تیاری کر کے آتا ہے، جمعہ کے دن کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، نہانا، صاف ستھرا بن کے آنا، اچھے کپڑے پہن کے آنا، یہ سب اللہ کے نبی کے مسنون عمل ہے۔ جمعہ سے پہلے جمعہ کی تیاری شروع کر دینا، اور جب تیار ہو کر آپ مسجد میں آتے ہیں تو جو سب سے پہلے پہنچے وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرے، جو بعد میں آیا ہے وہ گائے کی قربانی کا ثواب حاصل کرے، جو اس کے بعد آیا ہے وہ بکرے کی قربانی کا ثواب حاصل کرے، جو اس کے بعد آیا ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی نے اللہ کے راستے میں مرغی اور پھر اس کا انڈا صدقہ خیرات کر دیا۔ یہ ثواب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ امام کے خطبہ دینے سے پہلے جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ سب کے سب اس پہلی قربانی کا اجر حاصل کرتے ہیں، گویا یہ سارے وہ ہیں جن کو یہ ثواب ملے گا کہ ان سب نے اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو آدمی اپنے امام کے جتنا قریب بیٹھ کر خطبے کو سنے گا تو اللہ کے دیدار میں وہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے اتنا قریب ہوگا۔
جو قیامت کے دن اللہ اپنے دیدار کا منظر پیش کریں گے اس کا عکس اس جہان میں اللہ نے جمعہ میں دیا ہے. وہاں جنت ہوگی، یہاں اللہ کا گھر مسجد ہے. وہاں اللہ دیدار کرائیں گے، یہاں جو آپ کا خطیب اور امام ہوتا ہے وہ اللہ کے قائم مقام اور اس کا جانشین اور اس کا وارث بن کر، اس کے دین کا علم بردار بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کا نمائندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں گویا جنت کی سیٹوں پر تشریف فرما ہے، اور جب آپ اس کی گفتگو سنتے ہیں تو ایسے ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آپ کو دے رہا ہے. گویا رب کے احکامات آپ براہ راست اللہ کے حکم سے سن رہے ہیں، اور پھر جو اس کی طرف دیکھ کر بات کو سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ اللہ کے دیدار کی طرف غور سے دیکھ سکے گا. اور جو یہاں پر بے غوری سے بیٹھتا ہے، بے توجہی سے بیٹھتا ہے، یا اپنے کہنے والے کی طرف ملتفت اور التفات نہیں کرتا، تو وہ وہاں جنت میں بھی اس طریقے سے دور رہ جائے گا. اس لیے یہاں پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے کسی حالت میں ہوں. بعض لوگ ہمیشہ پوری جمعہ کی گفتگو میں اور پورے خطبے میں دو زانو ہو کر تحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتے، تو مجبوری کی وجہ سے آلسی پالسی مار کے بیٹھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے بیٹھتا ہے. بیٹھنے کی اجازت جیسے بیٹھے بیٹھ جائے، ہاتھ جہاں پہ رکھے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن جمعہ کی ایک اہم بات یہ ہے کہ جب مقرر اور خطیب آپ کے سامنے خطبہ پڑھ رہا ہے، آپ کو دین کی باتیں بتا رہا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی سنت ہے، اور بولنے والے کو سامعین کی نگاہوں میں نظریں ڈال کر ان کی طرف دیکھ کر گفتگو کرنا یہ بھی سنت ہے. گویا آپ اسے دیکھیں، وہ آپ کو دیکھے جو یہاں پر اپنے اللہ کے نائب کو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن ایسے اللہ کا دیدار کرے. یہ تو جمعہ کے حوالے سے میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی.